اب آخری گروپ آزاد علی رائی کو اپنے گروپ کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے کہ تشریف لائے اور ایک لفافہ بچا ہوگا اس کو پیش کرنا۔ یہ کمپٹیشن اور سیرت کوئز انعامی مقابلہ 6 گروپ پر مشتمل تھا۔ ہر گروپ کے اندر 4 بچے تھے جن سے 111 سوالات میں سے 10 سوالات کیے جا رہے تھے۔ یہ آخری گروپ ہے جس سے 10 سوال کیے جائیں گے۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 7 اور گروپ کا پہلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ماشاء اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، اسی طرح یہ جو بھی لگ رہا ہے تو آگے جو ہے عدنان کے پیچھے نے بتایا، اور یہیں تک حضور کا شجرہ نسب بالاتفاق ثابت ہے۔ اور کیا کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام تک بھی بتاتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 17 اور گروپ کا دوسرا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں کس غار میں عبادت کرتے تھے؟ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں، اس میں عبادت کرتے تھے۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 47 اور گروپ کا تیسرا سوال، ارہاس کسے کہتے ہیں اور اس کی چند مثالیں پیش کیجیے۔ ارہاس خرق عادت وہ امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے کہ اصحاب فیل کا واقعہ، شق صدر کا واقعہ اور حضرت حلیمہ کے گھر میں انوار و برکات کے ظہور کا واقعہ اور دبلی پتلی اونٹنی کے تیز رفتار ہو جانے کا واقعہ۔ آپ نے معجزہ کا نام تو سنا ہوگا، اسی طرح کرامت کا نام بھی سنا ہوگا۔ تو معجزہ اور کرامت یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ خلاف عادت، خرق عادت یعنی عام طور پہ جو چیز نہیں ہوتی ہے اس چیز کا ہو جانا، یہ معجزہ اور کرامت کہلاتا ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو، نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامات اولیاء برحق ہیں، اولیاء کے کرامات جو ہیں یہ برحق ہیں۔ تو معجزہ اور کرامت کو آپ نے سنا۔ اچھا، یہ خرق عادت چیزیں کبھی کبھی بدین، جادوگر اور دین سے ہٹے ہوئے لوگوں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں، اس کو استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اس کا فرق میں آپ کو بتا دوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ غالباً وہی کا واقعہ ہے کہ ایک پنڈت نے کہا کہ مولانا آپ میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی جو ہے خلق عادت، خلاف عادت چیز جو ہے دکھا دیتے ہیں اور میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تم کو فرق بتاتا ہوں۔ ایک بڑا ٹب بنا ہے اور اس ٹب میں پانی بھر دیا گیا، اور حضرت نے فرمایا، دونوں کے حامی لوگ موجود تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس پانی کے اندر جو ہے گم ہو جانا ہے، داخل ہونا ہے اور غائب ہو جانا ہے، اور جب تم غائب ہوگے تو اس میں سے ایک شیشی پانی کو نکالا جائے گا، اور جب میں غائب ہوں گا تو اس میں سے بھی ایک شیشی پانی کو نکالا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد دونوں لوگ واپس بھی آ گئے، دونوں غائب ہوئے واپس بھی آ گئے۔
کہ وہ شیشی کھولی جائے. جب یہ غائب ہوئے تھے اس وقت نکالا گیا. جب وہ شیشی کھولی گئی تو اس کے اندر اتنی بدبو پھیل گئی, اتنی بدبو پھیل گئی کہ لوگ بھاگنے لگے. حضرت نے فرمایا بھاگی نہیں, اب اس شیشی کو کھولا جائے کہ جب میں داخل ہوا تھا تو اس پانی کو نکالا گیا تھا. جب وہ شیشی کھولی گئی تو اس کے اندر اتنی خوشبو تھی کہ وہ بدبو جو ہے ختم ہو گئی. حضرت نے فرمایا دیکھو فرق صرف اتنا ہے, خوشبو اور بدبو کا فرق ہے, جائز اور ناجائز کا فرق ہے, حلال اور حرام کا فرق ہے. یہی فرق معجزہ اور کرامت اور استدراج میں ہے. کبھی کبھی جو شریعت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, دین اسلام سے خارج لوگ ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی خلاف عادت چیزوں کا ظہور ہوتا ہے. تو کنفیوژن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ کمال ہے تبھی تو ایسا ہو رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے, استدراج ہوتا ہے, جادو کا کمال ہوتا ہے. بہرحال تو ایک نئی چیز آج آپ کو سننے کو ملی, ارہاس. یہ جو ہے نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوئی ان کے ہاتھ پر, اس کو ارہاس کہتے ہیں. جیسے اصحاب فیل کا واقعہ تھا, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تھا اور اس کو دل نکال کر کے آگے زمزم سے دھویا گیا تھا اور پھر جو ہے ویسے ہی جو ہے رکھ دیا گیا تھا, جس کو شق صدر کہتے ہیں. چلیے اب جو ہے جج حضرات کے لیے سوال نمبر 48 اور گروپ کا چوتھا سوال, معجزہ کسے کہتے ہیں اور اس کی چند مثالیں دیجیے. معجزہ خلاف عادت ان امور کو کہا جاتا ہے جو نبوت کی تائید میں اللہ نے آپ کے ہاتھوں ظاہر فرمایا, جیسے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ, اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کے کلمہ پڑھنے کا واقعہ, اور آپ کے دست مبارک پھیرنے کی وجہ سے سوکھی تھن والی بکری کے تھن سے دودھ جاری ہو جانے کا واقعہ. یہ سب واقعات معجزہ ہے. جج حضرات کے لیے سوال نمبر 70 اور گروپ کا 5واں سوال. یہ جنرل نالج سے متعلق سوال ہے. اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس کا رقبہ یعنی ایریا کتنا ہے؟ 8.24 کروڑ اسکوائر کلومیٹر. 8.24 کروڑ اسکوائر کلومیٹر. جج حضرات کے لیے سوال نمبر 103 اور گروپ کا 6واں سوال. آسٹریلیا اوشینیا میں کل کتنے ممالک ہیں, ان میں سے چند کے نام بتائیے. آسٹریلیا اوشینیا میں کل 14 ممالک ہیں, جن میں سے چند کے نام یہ ہیں. نمبر 1 آسٹریلیا, نمبر 2 نیوزی لینڈ, نمبر 3 فیجی, نمبر 4 مائکرونیشیا, نمبر 5 سلیمان آئس لینڈ, نمبر 6 کریباس. جج حضرات کے لیے سوال نمبر 98 اور گروپ کا 7واں سوال. رقبہ یعنی ایریا کے اعتبار سے 10 بڑے ممالک, ٹاپ 10 ممالک جس کو بولتے ہیں ٹاپ 10 کنٹریز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 رشیا, نمبر 2 کینیڈا, نمبر 3 امریکہ, نمبر 4 چائنا, نمبر 5 برازیل, نمبر 6 آسٹریلیا, نمبر 7 انڈیا, نمبر 8 ارجنٹینا, نمبر 9 قزاقستان, نمبر 10 الجیریا. ماشاءاللہ. جج حضرات کے لیے سوال نمبر 73 اور گروپ کا 8واں سوال. ہندوستان میں سب سے زیادہ رقبہ والا ایریا والا صوبہ اسٹیٹ کون سا ہے اور اس کا ایریا کتنا ہے؟ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ رقبہ والا صوبہ راجستھان ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 3,42,000 کلومیٹر ہے. ہندوستان کے اندر بچے نے بتایا تھا ابھی
یہ تقریباً 28 صوبے ہیں، جس کے اندر سب سے زیادہ ایریا والا جو صوبہ ہے وہ راجستھان ہے۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 106 اور گروپ کا سوال نمبر 9واں سوال، جو تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جامع اور مختصر تعارف پیش کیجیے۔ یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کی ولادت سن 573 عیسوی یا سن 576 عیسوی کو طائف میں ہوئی اور وفات 17 جون سن 656 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عفان ابن ابی العاص اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ مدت خلافت 11 سال 11 ماہ 22 دن اور خاندان قبیلہ قریش بنو امیہ ہے۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 101 اور گروپ کا 10واں سوال، نارتھ امریکہ میں کل کتنے ممالک ہیں؟ ان میں سے چند کے نام بتائیے۔ نارتھ امریکہ میں کل 23 ممالک ہیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 کینیڈا، نمبر 2 کیوبا، نمبر 3 گرینیڈا، نمبر 4 جمائیکا، نمبر 5 میکسیکو، نمبر 6 ہائیٹی، نمبر 7 ہونڈورس، نمبر 8 سینٹ لوسا، نمبر 9 امریکہ USA۔ ماشاء اللہ، جائیے تشریف لے جائیے۔